بیسویں صدی کے شروع میں فلسفے اور نفسیات میں ایک بحث چلی تھی جو ان دنوں پھر اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ وہ کون سی اخلاقی ضرورت ہے جو مذہب پوری کرتا ہے اور کسی اور ذریعے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ابھی پرسوں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اس سوال پہ گفتگو کریں، اور ویسے بھی یہ جو اب جب سے الحاد لکھا کم اور بولا زیادہ جا رہا ہے امریکہ میں یا ویسٹ میں، تو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بہت نہ صرف یہ کہ پھیل رہے ہیں اور انہیں بلا سوچے سمجھے قبول بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ فلاں نے ایک فہرست دے دی اور بتا دیا کہ یہ ہے اخلاق اور اس کے بنیادی تقاضے، ان میں سے بتاؤ کہ کون سا ایسا ہے جو آدمی مذہب کے بغیر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکا یا نہیں کر سکتا۔ تو ہماری مجبوری اور بے بسی یہ ہے کہ ہمارا موجودہ جو اخلاقی وجود ہے وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہمیں اس طرح کے حملوں سے دفاع میں مدد نہیں دیتا، بلکہ یہ کہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بد اخلاقیاں کچھ ایسی ہیں جو مذہب کی وجہ سے پھیلی ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ اب ہم جب اس کے جواب میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر جواب تمہارا ماضی میں کیوں ہوتا ہے اور بہت ماضی بعید میں کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے مذہبی تاریخ پڑھ کے مذہب کا انسانوں پہ اثر دیکھنے کو اگر ہم شروع سے مطالعے کا موضوع بنائیں تو یوں لگتا ہے کہ مذہب ایک خاص ایج تک، ایک خاص دور تک اور ایک خاص مزاج کے لوگوں کے لیے تو مؤثر اور مفید ثابت ہوا، لیکن جیسے ہی علم میں ترقی ہوئی، زندگی جو ہے وہ شہری ہوتی گئی، پھر شہری زندگی ایک گلوبلائز ہوتی چلی گئی اور نفسیاتی امتیازات ختم ہوتے چلے گئے۔ دو طرح کے امتیازات ہوتے ہیں جو اس دور میں بڑی حد تک ختم ہو چکے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جلد ہی پوری طرح ختم ہو جائیں گے۔ وہ امتیاز ہوتا ہے کہ ایک تہذیبی امتیاز کہ فلاں تہذیب سے مختلف ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ تہذیب میں مرکزی حیثیت انسان کی ہی ہوتی ہے، لہذا اخلاقی اقدار اور بہت سے عقلی مسلمات وغیرہ سب میں ایک دوسرے سے رابطے کی کوئی صورت نہ ہونے کے باوجود مشترک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی شعور کے بنیادی مسلمات ہیں، اور انسان میں اچھائی اور برائی کا جو ایک فرق فیصلہ کن حیثیت سے اس میں کام کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہر تہذیب میں جیسے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو اچھے اور برے کی اخلاقی بائنریز ہر تہذیب میں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ چوری کہیں اچھی نہیں ہو سکتی، سچ کہیں برا نہیں ہو سکتا، مثال طور پہ۔ تو اس کے لیے تہذیبوں کو انٹر ایکشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ میں نے فلاں تہذیب سے سیکھا، یہ فلاں جگہ سے آیا۔ تو ان کے بعد کے مراحل میں، یعنی انسان اور اس کے بارے میں اس کے اندر موجود مسلمات کی حیثیت رکھنے والے بنیادی تصورات، یہ ایک جیسے ہونے کے باوجود مختلف تہذیبوں میں اپنے ضمنی مظاہر جو پیدا کرتے ہیں یا اپنے ڈائریکٹ مظاہر جو پیدا کرتے ہیں،
یعنی نیکی کا تصور نیکی کے جو اعمال پیدا کرتا ہے ان کا مشترک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے مجموعی شعور میں ایک تصور موجود ہے خالق کا جو معبود سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی جب سے انسانی شعور کیا رکھتا ہے، کیسا ہے، اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اس وقت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں اپنے تصور کے ساتھ جب وہ اپنے باہر کی دنیا کو، نیچر کو دیکھتا ہے اور تاریخ کا جو اس وقت تک اس کے لیے مبہم یا نامعلوم جو میکینزم ظاہر ہوتا ہے وقت کی صورت میں، عروج و زوال کی صورت میں، بیماری صحت وغیرہ کی صورت میں، تو وہ جس طرح اپنے آپ کو ایک نام دینے میں اس وقت تک کامیابی حاصل کر چکا ہوتا ہے، یعنی میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں، کہ اس کے پاس اس وقت تک کے لیے اس کی کفایت کرنے والے جوابات موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کا تعارف دوسرے اور پہلے کی حیثیت سے متعین ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا میں اپنی کسی بھی طرح کی شرکت کے بغیر تغیرات کو دیکھتا ہے، اور پھر ان تغیرات کے بارے میں اس کا مشاہدہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ سارا مشاہدہ جو باہر ہوتا ہے وہ اسے جیسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر بھی دیکھے کہ یہاں یہ تغیر کا قانون اسی طرح اثر کر رہا ہے جیسے باغ پہ بہار اور خزاں کی طرح اثر کر رہا ہے۔ تو جب آدمی دنیا کو انٹرنلائز یا دنیا کے ساتھ ایک وجودی ہم آہنگی طبعاً فطرتاً دریافت کر لیتا ہے، چاہے وہ اسے نام نہ دے سکے، وہ پیڑ پر خزاں آنے کو اپنے بیمار ہونے سے جوڑ لیتا ہے، اسی پیڑ پر بہار آ جانے کو وہ اپنے صحت مند ہونے سے جوڑ لیتا ہے، اور یہ جیسے اسے یہ معرفت جیسے اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور اس کا نظام وجود ایک ہے، یا یہ کہ اسے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، اسے بھی جینا ہے تبدیلیوں کے آگے بے بس رہتے ہوئے، مجھے بھی زندگی گزارنی ہے تبدیلیوں کے آگے بالکل جیسے مجبور ہو کر رہتے ہوئے۔ تو یہ جو جبر ہے یہ انسان کی ایکٹیو کانشسنس کا پہلا تجربہ ہے، یعنی انسان نے جب چیزوں کو ان کی اپنی اپنی حالت میں دیکھنے کا جیسے تجربہ حاصل کر دیا، یعنی اس کی آنکھ نے بتایا کہ یہ دیوار، یہ میں، یہ مائک وغیرہ، اور پھر ان سب میں اس نے قانون تغیر یا قانون مرگ کو کار فرما دیکھا اپنے سمیت، تو اب اس کا جو پہلا ادراک جو ایک طرح سے اس کی زندگی کے بارے میں ذوق، فہم اور ارادے پر اثر انداز ہو سکتا ہے ہوا، وہ ہے جبر، کہ کوئی ایک نظام ہے جو مجھے میری طرح چلا رہا ہے، یعنی انسان کو انسان کی طرح چلا رہا ہے، اور نہر کو نہر کی طرح چلا رہا ہے، پیڑ کو پیڑ کی طرح چلا رہا ہے، اور وہ قانون مشترک ہے، وہ مطلب یہ کہ ہر تغیر جو ہے وہ موت سے قریب لے جانے والا ہے، اور زندگی جو ہے وہ موت کے حوالے کے بغیر ذہن میں نہیں لائی جا سکتی۔ تو اب زندگی کی بائنری جو پہلی بنی موت کے ساتھ،
اور موت کو اس میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، زندگی اب اضافی ہے، کیونکہ جو جی رہا ہے اسے مرنا ہے۔ تو یہاں بنیادی جو وہ ہے نظر، وہ یہ کہ موت مطلق ہے، زندگی اضافی ہے۔ زندگی میں بیماری اور صحت اور یہ سب آتا رہتا ہے، موت سب کی ایک سی ہے، یعنی زندگی سب کی الگ الگ ہے، موت سب کی ایک سی ہے۔ تو اب یہاں سے ایک جیسے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک خام سے فلسفیانہ تصور، یا یوں کہہ لیں کہ ایک انکوائری نے شعور میں جنم لیا، کہ جب آدمی یہ ادراک کر لے کہ میرا نظام خارج کے نظام فطرت ہی کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود میں اور درخت الگ الگ ہیں، تو یہ جو ایک پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی قانون کے تحت ہیں، لیکن اس قانون کے پورے اطلاق یعنی قانون مرگ کا پورا شکار ہونے سے پہلے تک درخت درخت ہے، میں ہوں۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جہاں کون و فساد کا قانون، جہاں زندگی اور موت کا قانون، جو آگے چل کے وجود اور عدم کے تضادات میں بدلا قطبین میں، وہ تو ایک ہے، اور یعنی کہ وہ قانون ایک زنجیر کی طرح ہے جس میں سب لپٹے ہوئے ہیں، جو کچھ اسے نظر آ رہا ہے وہ اسی میں لپٹا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اسی زنجیر میں بندھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ تو لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اس زنجیر کے قیدی دو ہیں، ایک انسان اور ایک یہ نظر آنے والی چیزیں، یہاں انکوائری شروع ہوتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی زنجیر میں دو بالکل مختلف وجود بندھے ہوئے ہیں، ایک وجود فطرت اور ایک وجود انسانی یعنی میں۔ تو کیونکہ تمیزات، یہ ذرا سخت لفظ ہے، مطلب اپنا اور درخت کا الگ ہونا اس کے تجربے میں، یعنی یقین پیدا کر دینے والے تجربے میں آ چکا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ انکوائری شروع ہوتی کہ ایک ہی زنجیر میں ہم دونوں کیوں بندھے ہیں، جبکہ ہم تو بہت زیادہ مختلف بھی ہیں، یعنی میں چل سکتا ہوں، پیڑ نہیں چل سکتا، میں دیکھ سکتا ہوں، دیوار نہیں دیکھ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جیسے اس کا اولین دور تحقیق ہے، اولین مومنٹ آف انکوائری ہے، وہ انکوائری یہ ہے کہ اس قانون کا بنانے والا کون ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہر چیز اپنے خالق یا اپنے کرافٹر کے ساتھ ہے، تو اس کا جو خام سا ایک تجربہ ہے کہ ہر چیز اپنے مطلب مالک، خالق یا موجد کے ساتھ ہے، تو یہ قانون جو چیزوں ہی کی طرح نظر آ رہا ہے، بلکہ چیزیں کم دکھائی دے رہی ہیں، یہ قانون زیادہ ادراک میں ہے، تو اس کا خالق کون ہے؟ تو یہ جو پہلی انکوائری پیدا ہوتی ہے، یہیں سے خدا کی ضرورت، یعنی اب ہم ذات نہ لیں، کچھ بھی ہم کوئی نام نہ دیں، لیکن اس میں خالق، ایک ایسے خالق کی ضرورت ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے آگے میرا بے بس ہونا مجھے اس کے آگے جھکا دے، اور نہ صرف یہ کہ مجھے اس کے آگے جھکا دے، بلکہ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو اپنا خالق، مالک مانتا ہوا اس سے اپنی بہبود، اپنی بہتری، اپنی کسی تکلیف کے دور ہو جانے کی دعا کر سکوں۔ یہ جو اولین تصور ہے خالق کا،
جو معبود سے قدرتاً جڑا ہوا ہے، کیونکہ مخلوق کا پہلا اپنے بارے میں تصور مجبور کا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس کے لیے جبر ہی ثابت ہے نا. اس کے تو مجبور کو حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پرجلال اور مہربان حاکم جس کے آگے گرنا مجھے برا نہ لگے. یعنی وہ محض جبر کی ہی فہرست میں ایک اضافہ نہ ہو، بلکہ وہاں سے میری آزادی کا پودا پھوٹتا ہو. یعنی میرا احساس جبر قانون فطرت کے آگے میرے پورے تیقن کے ساتھ میرے اوپر مسلط ہے، اور اس میں شبہ، وسوسے یا استثناء کی کوئی گنجائش فی الحال مجھے میسر نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ایک مجبور محض ایک مختار کل سے جو ربط پیدا کرے گا، اور جب اس مختار کل کے حوالے سے اپنی مجبوری کو دیکھے گا، تو یہی اس کے جبر کا خاتمہ ہے، یہی اس کے اختیار کی ابتدا ہے. واضح ہے نا؟ تو مالک، خالق اور معبود کا ہونا انسان کے لیے اس کے مجبور محض ہونے کا علاج ہے. اگر ہم اس کو صرف ابھی کوئی مذہبی ریفرنس نہ دیں تو انسان کے اندر دو بڑے تجربات ہیں، اور جو پہلے آدمی سے آخری آدمی تک لگتا ہے جاری رہیں گے. ایک یہ کہ میں مجبور ہوں ریئلائزیشن کے ساتھ، یعنی میں جس جبر سے مجبور ہوں اس جبر کا شعور بھی رکھتا ہوں. تو مجبور کو اگر جبر کا شعور مل جائے تو یہی اختیار کی ابتدا ہے، کیونکہ اب وہ جبر، اس کا جبر وجودی اس کے شعور میں جیسے ایک اوپننگ رکھتا ہے اختیار کی. یہ اختیار کی اوپننگ جبر پر غالب نہیں آ سکتی اس جبر کے آتھر کو دریافت کیے بغیر کہ وہ جبر کس کی طرف سے ہے. اب جس کی بھی طرف سے ہے، آپ خود سوچیں کہ پورا سب ہر چیز ایک ہی زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے، اور اس زنجیر کے بنانے والے کا مجھے پتہ چل جائے تو اس کے آگے میرے اندر تعظیم اور عبودیت کا جذبہ ہی پیدا ہوگا، شکایت یا بغاوت کا نہیں. کیونکہ اس کی گرفت دیکھ رہا ہوں نا کہ کوئی چیز اسی میں ہے، تو اس میں کوئی اس کی حکمت ہوگی، اس میں کوئی اس کا منصوبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ بہت بعد میں آ کے کھلنے لگتا ہے. تو پہلے سر دست ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان میں اخلاقی وجود اور انسان میں اخلاقی شعور کا وہ غلبہ کس وجہ سے حاصل ہوا جس نے اس کے وجود کو ڈیفائن کیا اخلاق سے. یعنی آدمی کی سب سے مکمل تعریف ہے کہ آدمی اخلاقی وجود ہے. تو موجودات کے تمام انبار میں یہ انسانی ہی ہے جو اخلاقی وجود ہے. مطلب یہ دعویٰ کوئی بھی کرے تو یہ چیلنجیبل دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ اخلاقی وجود ہی انسان کی آخری ڈیفینیشن ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، دونوں کے لیے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان جو اخلاقی وجود ہے اپنے موجودہ در و بست کے ساتھ، یعنی یہاں تک پہنچا ہوا آدمی جس نے ذہن کی بہترین صلاحیتوں اور طرح طرح کے علوم کی روشنی میں اور جبر فطرت
والی زنجیر توڑ دینے کی طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ جو اخلاقی وجود اب بنا ہوا ہے، آج کا اخلاقی وجود، یا جو اپنے ارتقائی عمل میں مثال طور پہ اب تک بنا ہے، تو اس اخلاقی وجود کا جو بھی اوریجن ہوگا، یعنی اخلاقی شعور ہوگا نا، اس کی جو اصل قریب ہے، یہ مطلب منطق کی اصطلاح میں اس کی اصل قریب اس کا شعور ہے۔ وجود پہلے ہے، شعور بعد میں ہے، تو بعد والی چیز اوریجن نہیں ہو سکتی، وہ محرک ہو سکتی ہے، یعنی کہ اخلاقی شعور محرک ہے اخلاقی وجود بن جانے کا۔ وہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اخلاقی شعور میں کس تصور نے جگہ بنا کر انسان کو اخلاقی وجود بننے پر جیسے مجبور کر دیا، وہ تصور اب کوئی وہ انجانا نہیں ہے۔ اب اینتھروپالوجی آپ پڑھ لیں کہ یہ منظم علم ہے، پھر اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن کا موضوع انسان با اعتبار ماضی ہو، تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں پہلا سبب کسی مالک اور معبود سے تعلق کا احساس ہے، کسی معبود اور بالکل ایبسلیوٹ اتھارٹی کا تصور ہے، اطمینان کی حد تک، آج کی اصطلاح میں ایمان کی حد تک۔ اب اگر یہ بات اگر کسی بھی پہلو سے صحیح ہے، یعنی ہم نہیں کہتے کہ پوری کی پوری یہ بات ہے، کیونکہ یہ کہنے کا ہمارے پاس سامان نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بات اگر ایک لکیر کی طرح بھی اس نقطے تک پہنچ جاتی ہے، کئی نقطوں میں سے ایک اوریجنل نقطے تک اگر یہ پہنچ جاتی ہے کہ انسان کے سماجی وجود اور انسان کے انفرادی باطنی وجود کی اخلاقی تشکیل اور تعمیر تصور معبود پر ہوئی ہے، تو مطلب میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ان چیلنجیبل ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہسٹری میں دور تک جانے کا، تو اب آرکیالوجی ہے، اینتھروپالوجی ہے، یہ دو بڑے علوم ہیں، تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو کم از کم ہر جگہ یہ بات جیسے مانی ہوئی بات کی طرح بیان ہوتی ہے کہ جب سے انسان میں الوہیت یا بندگی کا تصور پیدا ہوا، اس وقت سے اس کے اخلاقی شعور کی بیداری کا عمل جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ ہمیں اخلاقی کمک بھی نہیں حاصل نا، کہ یا تو ہم اتنے اچھے ہوں کہ وہ کہہ ہی نہ سکیں، تو ہمارا ایک ان پڑھ اچھا آدمی وہ کسی بھی فلسفی کو خاموش کروا سکتا ہے، اچھائی کی بابت اٹھنے والے فلسفیانہ سوالات کے بارے میں، اور اول تو وہ اٹھیں گے ہی نہیں۔ اب ہماری پوزیشن تو کسی بھی طرح دفاع کے قابل نہیں ہے، یعنی ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم کہیں کہ الحاد کے خلاف ہم دلیل دے سکتے ہیں، ہمارے علماء وہ جھوٹ بولیں گے، اور یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الحاد کی موجودہ صورتیں کیا کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو غرض یہ کہ ہم جس حق پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کے دفاع کی عقلی اور اخلاقی قوتوں سے خالی ہونے کی حالت میں اس ایمان کو رٹے جا رہے ہیں، تو ایمان برج کرتا ہے شعور اور وجود کو۔ ہم نے اتنی بڑی چیز کو گنوا دیا، تو کل شعور اور کل وجود کو پیوند کر دیتا ہے صرف ایمان۔
تو ہم نے ضائع کر دیا یہ موقع. تو اب خیر وہ جو بات ہو رہی تھی کہ کون سا اخلاق ہے جو مذہب کے بغیر نہیں اختیار کیا گیا، تو اس کا یہ سب سے زیادہ وزنی جواب ہے، سب سے زیادہ منطقی جواب ہے. اور اس منطق پر جس منطق سے یہ اعتراض اٹھایا گیا یا یہ اشکال پھیلایا گیا کہ اخلاق کا اوریجن ہی مذہبی ہے، کیونکہ جیسے ہی معبودیت کا آئیڈیا آئے گا ویسے ہی اس میں مذہب آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اخلاق کا آئیڈیا اخلاقی وجود کا سنگ بنیاد تصور معبود ہے. وہ وداؤٹ ریئلائزیشن صحیح لیکن افیکٹو ہے، ریئلائزڈ نہ صحیح، افیکٹو ہے. تو بس کوئی شے اگر افیکٹو ہے اور پہلی مرتبہ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا ہے، تو اب ہمیں اس میں اس نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا یہ نہیں دیکھنا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان نے اخلاقی شعور کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا عمل کس لیے شروع کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق مذہب کے ایک خام سے تصور اور اپنے روز مرہ کے مشاہدات اور تجربات کو ایک علوی اور ٹرانسینڈنٹ ریفرنس فراہم کرنے سے ہوا ہے. پھر یہی آگے چلا تو اس نے دیکھا کچھ چیزوں کو زوال نہیں ہے، یعنی کچھ چیزوں پہ تاریخ اثر نہیں کرتی. یہ پہاڑ ہے، یہ تو میرے پردادا نے بھی لکھا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے. مطلب اس ورجن کانشسنس کا تصور کریں. پھر ایک اور چیز پیدا ہوئی کہ اب الہ شخصی ہونا چاہیے. تو اب وہ کہ بھائی کچھ چیزوں کو اس نے نواز رکھا ہے، ہم کو وہ مار دیتا ہے، کچھ چیزوں کو ہمیشہ زندہ رکھا ہوا ہے. یا آسمان کو دیکھتا ہے تو وہاں اس کے لیے ہر چیز جیسے روز نظر آنے والی وہی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں سے یہ کامپلیکسٹی شعور جو ہے وہ ترکیبی تصورات پیدا کرنے لگتا ہے. ترکیبی تصورات مطلب کازیشنل کانسیپٹس. تو اب وہ کازیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی کاغذ قلم لے کر نہیں ہوتا. یہ کازیشن جیسے اس کے ارتقائی عمل کا حصہ بنتی ہے یا مظہر ہے. تو پہلے ارتقائی عمل یعنی شعور کے سادہ آئیڈیاز، اس میں بھی اخلاقی وجود کا یہ اوریجن ہے، اور شعور کی کامپلیکس جو کانسیپچولائزیشن کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں یہ اور مضبوط ہو گئی. اب اخلاقی شعور مجھے اخلاقی وجود بننے میں مدد دے رہا ہے، علم کے ساتھ، ریئلائزیشن کے ساتھ اور مستقبل کے تصور کے ساتھ. اب یہ جیسے یہ سب سمجھیں کہ دونوں حالتیں گزرے بھی زمانے گزر گئے ہیں اور شاید مذاہب کی آمد سے بھی پہلے کے ہیں. یہ جو دو فیزز ہیں یہ کہیں بھی آپ میکس میولر کو یا کہیں بھی آرکیالوجی وغیرہ میں دیکھ لیجئے. تو اب مجموعی رد تو ہو گیا نا اس طعنے یا اس دعوے کا کہ اخلاق کیا ہے. اس کا جواب معبود کے ریفرنس کے بغیر نہیں محسوس کیا گیا، نہیں دیکھا گیا اور نہیں سمجھا گیا. یہ تین فیزز ہو گئے نا، دیکھنا، محسوس کرنا، سمجھنا. تو اب ایک یہ میری رائے میں اگر وہ لوگ کسی طرح کی فلسفیانہ اور تاریخی وہ معلومات رکھتے ہیں تو یہ جیسے سمجھدار معترض کے لیے یہ جواب میری رائے میں
کافی ہے، مطلب جس طرح کی دلیل وہ طلب کر رہا ہے وہ تو اجزاء میں ثبوت مانگ رہا ہے، ہم اصول میں دکھا رہے ہیں دخل اندازی کیا، بیج اس کا ایسا ہے۔ تو اب وہ انسان کا اخلاقی وجود جو ڈیولپ ہو گیا اخلاق کی مثال طور پہ کلاسیکل تعریف کے ساتھ، تو اب وہ دین قبول بھی وہی کرتا ہے، دین رد بھی وہی کرتا ہے۔ اب اس میں جو ایک کشاکش پیدا ہوئی نا کہ اس کے باہر کے علم نے جب اسے لامتناہیت کے تصور کو اپنانے پر مجبور کیا، جب اس نے زمانے اور مکان کا سائز لامحدودیت اور مطلقیت اور کیا نام ہے اضافیت کے اصول پہ دیکھا اور اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، تو وہ معبودیت کا پہلا تصور اس سے مطلب چیلنج ہو گیا۔ بعض لوگوں نے مطلب اس تصور کو رد کر کے معبودیت کے لیے درکار اوصاف کائنات کے سپرد کر دیے، اور بعض لوگ اپنے اس تصور پہ یعنی اپنے اس مذہبی تصور پہ قائم ہیں۔ تو اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ اوریجن کیا ہے، اوریجن مذہبی شعور کی بیداری ہے۔ اب یہ کہ آج کل مظاہر کیا ہیں، اب اخلاقیات کی ایک فہرست جیسے بنائیں تو وہ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل محدود ہے، سماجی تعلق کی سچویشنز محدود ہیں، رشتے محدود ہیں، اور تعلق کی دیگر جو قسمیں ہیں وہ بھی محدود ہیں، کاغذ پہ لکھی جا سکتی ہیں پوری طرح، اور ہر جگہ یکساں فہرست ہے، وہ چاہے آپ اسکیموں سے لکھوا لیں چاہے آپ کسی فلسفی سے لکھوا لیں، فہرست جیسے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یکساں ہے، مطلب اس پر بھی کہیں کوئی اس سے کمزوری نہ نکالے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یکساں فہرست ہے کہ میں بیٹا ہوں، باپ ہوں، یہ رشتوں کے حدود ہیں، پھر دوست ہیں، ہمسائے ہیں، سماج ہے، اور گلوبل انسانیت کا ایک تصور ہے جو غیر اخلاقی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ گلوبلائزیشن کا ہر تصور غیر اخلاقی ہے، تو وہ میں اب بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں وہ فہرستیں آپ دیکھ جائیے، وہ مثال طور پر میں یہ کہوں کہ بھئی اخلاقی وجود ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی اور سینس آف ڈیوٹی فلنس کے ملاب سے، یعنی میں بااخلاق انہی دو بنیادوں پہ ہوں نا کہ مجھے جواب دینا ہے، اب وہ جواب چاہے مجھے یہاں کے قانون پہ دینا ہے یا اپنے ہی ضمیر کو دینا ہے، آپ اس میں کچھ بھی فرض کر لیں، یا خدا کو دینا ہے، اور دوسرا سینس آف ڈیوٹی فلنس، احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی اور احساس ذمہ داری۔ یہ جواب دہی کا آئیڈیا یہ آخرت کے بغیر اخلاقی وجود کو انگیج نہیں رکھ سکتا، یعنی اخلاقی وجود کو مستقل سیراب کرنے والا چشمہ جو ہے وہ آخرت ہے، کہ میں اگر کبھی غافل بھی ہو جاؤں، جھوٹ بھی بول دوں، کسی اخلاقی کمزوری کا بھی شکار ہو جاؤں، تو اس کے ریپیئر کرنے کا سامان اس دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، مطلب میں ایک اخلاقی برائی کا شکار ہوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے، اور مثال طور پہ اس ملک کے قانون کے پابند شہری کی حیثیت سے، تو اس ملک کا قانون میری جس کمزوری پر بھی گرفت کرے گا اس میں توبہ کا تصور نہیں ہے، اور اللہ کا قانون میری جس کمزوری کو گناہ کہے گا اس پر مطلب پکڑ کرے گا، تو وہیں اس کے پڑوس میں ہی یہاں زنجیر ہتھکڑی ڈالی جاتی ہے، پکڑ لیا، اور اسی کے پڑوس میں ہتھکڑی کھولی جاتی ہے،
تو یہ ہتھکڑی ڈالنا اور ہتھکڑی کھولنا بالکل ایک ہی عمل کا، جیسے ایک ہی عمل کا حصہ بن جائیں، ان میں زیادہ فصل نہ ہو کہ کل ہتھکڑی کھلے گی، نہیں، ہتھکڑی ابھی ڈلی ہے اور ابھی کھلے گی یا ابھی پھر چابی پھینک دی جائے گی کہیں مستقل ہو جائے گی۔ یہ اخلاقی وجود کا زیادہ ہی عمل ورژن ہے کہ آدمی اب کمزور رہتے ہوئے اخلاقی وجود ہے نا، آدمی کمال کی حالت کو پہنچا ہوا اخلاقی وجود نہیں ہے، آدمی کمزور حالت میں اخلاقی وجود ہے۔ یہ بات مطلب بالکل طے شدہ ہے، مطلب کم از کم ہمارے ڈسکورس میں۔ تو اب ایک کمزور نے ایک ذمہ داری لی اور خود کو قانون کے لیے حاضر رکھا، اب وہ قانون سے یہ چاہے گا نا کہ میرے اندر 2 من وزن اٹھانے کی صلاحیت تھی، میں نے تمہاری وجہ سے 3 من اٹھا رکھا ہے، تو کبھی اگر ادھر ادھر کر جوں اپنے کندھے جو ہے وہ بوجھ سے دبنے لگیں تو اتار کے کچھ ایسے ویسے کر لوں، تو اس پر قانون کی نظر مشفقانہ ہونی چاہیے یا جلادوں کی طرح ہونی چاہیے؟ یعنی سزا کا اگر متبادل نہیں ہے، سزا اور معافی اگر ایک مطلب ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہیں، تو آدمی کا اخلاقی وجود پنپ ہی نہیں سکتا، اس کی تنہائی، اس کی باطنی صورتحال، اس کے خیالات، یہ سب باغیانہ ہوں گے، خیر کے خلاف، بھلائی کے خلاف پیدا ہوں گے، یعنی وہ برا ہوتے ہوئے اچھا بننے پر نہایت نفرت کے ساتھ مجبور ہوگا، یہ قانون کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب مجھے اس قانون کی، میری اکاؤنٹیبلٹی کو ایک سہارے کی بھی ضرورت ہے نا، کیونکہ جس نے مجھے اکاؤنٹیبل کیا اس نے میری کمزوری کی بھی رعایت رکھی ہوگی نا، تو اب وہ اگر مجھے قابل مواخذہ کسی عمل پر، پہلے سے طے شدہ عمل پہ پکڑ رہا ہے قانون کی خلاف ورزی پر، تو وہ اگر سزا کا متبادل بھی ساتھ نہیں رکھتا، اس کی سزا معافی کے لفافے میں اگر نہیں ہے، تو پھر وہ قانون جابرانہ ہے، ظالمانہ ہے، اور میری انسانیت کے بنیادی اخلاقی جوہر کے ساتھ اجنبی پن رکھتا ہے، مغایرت رکھتا ہے، مخاصمت رکھتا ہے۔ تو آدمی کا تمام تصور زندگی جو ہے وہ اپنے مفاد کا ایک آئیڈیا بنانے کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ میرا فائدہ، زیادہ سے زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے۔ تو اگر میں یہ دیکھوں گا کہ اس زندگی میں تو میری کمزوری کی رعایت نہیں ہے، اور کمزوری کے ایک لمحے کو 7 برس کی سزا میں بدل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی سزا مل بھی جائے تو یہ سزا یافتہ ہونے کا ٹھپا ساری زندگی لگا رہتا ہے، تو کوئی انصاف کا آرڈر ہو جس نے میں جو رحمت کے ساتھ ہو، شفقت کے ساتھ ہو، اور معافی کے یقین کے ساتھ ہو، تو وہ مذہب کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، یہ آرڈر مذہب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے جوہر اخلاق اور انسان کی کمزوری دونوں کو نمو پانے کا اگر کہیں کوئی ذریعہ دستیاب ہے تو وہ اللہ سے تعلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ بنیاد، یعنی کل اخلاق انسانی ہیں یا نہیں ہیں، تو تم جو فہرست بنا رہے ہو خدا سے نکال کے کہ سچ بولنا اور مسکرانا، یہ وہ ہمارے لیے بھی قیمتی ہے، وہ فہرست ہمارے لیے قیمتی ہے، لیکن اس فہرست کو ہم تمہاری طرح اختیار نہیں کریں گے،
ہم بھی سچ بولیں گے لیکن تمہاری طرح نہیں بولیں گے، ہم بھی جھوٹ سے بچیں گے لیکن تمہاری طرح نہیں بچیں گے، ہم بھی محبت کریں گے مگر محبوب مختلف ہے۔ تو اخلاق کیا ہے؟ محبت، ہیبت، یہ سب جو بنیادی چیزیں ہیں، تعلق کی ضرورتیں ہیں۔ اخلاق سائنس آف ریلیشن شپ ہے، سائنس آف ایسوسیشن ہے۔ تو آپ کا دوسرا کون ہے، اس سے آپ کا اخلاقی مرتبہ طے ہوتا ہے۔ آپ دکاندار با اخلاق ہیں گاہک کے ساتھ تو آپ اب با اخلاق ہیں، لیکن یہ کہ یہ جیسے بہت ضمنی چیز ہے، کیونکہ آپ خود نہیں چاہیں گے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ دکاندار کی حیثیت سے با اخلاق۔ اس میں یہ ہے کہ کس کے یعنی اخلاق آداب تعلق ہے کا مجموعہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تعلق کس کے ساتھ میرے اخلاقی وجود کو جیسے ایک دائمی اجر کی ضمانت دیتا ہے۔ یعنی میرا اخلاقی وجود اگر میرے جسمانی وجود سے مشروط ہے تو میری اخلاقی امنگیں پیدا ہی نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ اخلاق میں چھوڑنا زیادہ ہے، لینا کم ہے۔ اخلاق میں تکلیفیں زیادہ ہیں، خود غرضی سے حاصل ہونے والی خوشیاں بہت کم ہیں۔ اخلاق خود غرضی سے پاک ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی تکلیفوں کو اپنے مصرف میں لانے کی تعلیم دیتا ہے اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے ایک انعام اور اجر کے تصور کو اس میں زندگی کا سبب بنائے رکھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں، آدمی کوئی فیڈرڈ وہ انٹیٹی نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ آدمی اتنا زیادہ گہرا ہے کہ صرف دنیا کے قوانین حیات و مرگ میں محدود رہنا مطلب اسے کسی بھی اعتبار سے جیسے نہ گوارا ہے نہ قبول ہے، اور اگر اسے یہ گوارا اور قبول ہے تو وہ اپنے بیسک ہیومن ایسنس کو ڈسٹارٹ کر چکا ہے یا اس کی ڈسٹارشن کو قبول کر چکا ہے۔ یہ جیسے ہمارا جوابی ایک حملہ ایسا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سچ بولنے اور اس کے بہت ناقابل برداشت نتائج جھیلنے کی روایت سب میں ہے، مطلب غیر مذہبی لوگوں میں بھی ہے کہ انہوں نے جس چیز کو سچ سمجھا اس کے لیے جان دیتی، اور یا یہ کہ انہوں نے کوئی رشوت قبول نہیں کی کہ تمہاری جان چھوڑ دیں گے، بس تم اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ ایسی مثالیں غیر مذہبی لوگوں میں بھی ہیں شروع سے ہیں، اور ایسی مثالیں مذہبی لوگوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ریشو کیا ہے، اپنے سچ کے لیے قربانی کی انتہا کو پہنچ جانے والوں کا تناسب کیا ہے دونوں گروہوں میں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فہرست سے وفاداری کی انتہائی کڑی شرطیں کس تناسب سے ان دو گروہوں میں پوری کی گئیں۔ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ مذہب نہ ہوتا تو آدمی کے تعلق میں ایثار والا اور انکسار والا نہ ہوتا۔ یہ اب مذہب کا اثر اوریجن میں ہے نا، تو پھر آدمی میں گھلا ملا ہے وہ سارا۔ تو اگر یہ کہیں موجود ہے تو اس کا اوریجن اس کی روح میں رکھا ہوا ایک مذہبی آئیڈیا ہے جو فعال ہے۔ تو میں آپ کے لیے ایثار کیوں کروں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ بھئی یہ اسی زندگی میں رہنا ہے، یہیں مر جانا ہے۔ تو اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں طبعاً اچھا آدمی ہوں، یعنی جو میری فطرت اخلاقی بن چکی ہے وہ میرے اندر بیدار ہے، اور وہ مذہب سے
انکار کی حالت میں بھی بیدار ہے، کیونکہ وہ خوب آٹومیٹک ہے نا، ایک آٹومیشن کے ساتھ ہے۔ تو ایسے لوگ کتنے ہیں غیر مذہبیوں میں؟ ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ اور ہمارے مطلب اہل مذہب میں جو ایسے نہیں ہیں وہ ہمیشہ اقلیت میں ہیں۔ وہاں وہ اقلیت جو ہیں وہ اقلیت میں، یہاں جو نہیں ہیں وہ اقلیت میں، اس گری پڑی حالت میں بھی یہ صرف فہرست نہیں دیکھی جاتی، اس فہرست کا کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے۔ صرف حسن اخلاق نہیں دیکھا جاتا، اس حسن اخلاق کا کانٹینٹ کیا ہے، اور اس میں آپ کے بہترین جو ڈرائیوز ہیں وہ کار فرما ہیں یا نہیں ہیں، اس کے ساتھ آپ کا پیشن وابستہ ہے یا نہیں ہے۔ اخلاق کو پیشن سے اگر مذہب نہ ہوتا تو جڑنا نصیب نہ ہوتا۔ مذہب نے اخلاق کو محض اچھے عمل کی سطح تک نہیں رکھا، بلکہ اس میں پیشن کو داخل کیا، اور پیشن ہی نے اخلاق کو ایک عبادت سے زیادہ ایک روحانی تموج دے رکھا ہے۔ واضح ہے نا؟ مثال طور پر میں کسی کے کام آ کر ایک تسکین محسوس کرتا ہوں، اور وہ جو تسکین ہے وہ میری جو سگنیفیکنس ہے اس میں اضافہ کرتی، یعنی میری شخصیت میں ایک اضافہ ہوتا ہے کسی کے کام آ جانے کے بعد محسوس کی جانے والی تسکین سے۔ ٹھیک ہے نا؟ مذہبی آدمی کو یہ تسکین فائدہ جو دیتی ہے اس کی شخصیت میں، وہ بہت آبجیکٹیو اور کلینیکل ہے۔ غیر مذہبی آدمی کو یہ تسکین کیا فائدہ دیتی ہے، اور اس کی شخصیت میں کون سا نیا عنصر داخل کرتی ہے، اس کی شخصیت میں رکھے گئے خیر کا کون سا پہلو اس کے نوٹس میں لاتی ہے، اس کا اپنے بارے میں جو پچھلا تصور تھا اس نیکی سے پہلے، اس تصور میں کیا اضافہ کرتی ہے ایک غیر مذہبی آدمی کی اچھے کام کے نتیجے میں حاصل ہو جانے والی فطری تسکین۔ اس کام کا اچھا ہونا بھی یقینی ہے، اس تسکین کا فطری ہونا بھی برحق ہے، لیکن آدمی یعنی نظریہ بدل جانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی تسکین وہ نوٹس ہی نہیں کرے گا کہ اس کی تسکین نے اس کی شخصیت میں کسی مطلوبہ عنصر کا اضافہ کر دیا، اور اس آدمی کو سمجھ نہ بھی آئے، اس کو ثواب کے نام پہ کسی ضمانت حاصل ہے کہ اس نے اپنے مستقبل کی بہتری کا ایک سامان نیا سبب پیدا کر لیا، اور یہ چلو سادہ بات ہے، لیکن اس کو جو ہے اس نے کچھ بھی کہہ دیا اس تسکین میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کلمہ اس کی شخصیت میں ایک جوہری اضافہ کرتا ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایسے کلمات تشکر مذہب ایسے کلمات تشکر دیتا ہے جو آپ کی شخصیت میں بہت میننگ فل ایک اضافہ کرتے ہیں، اور وہ میننگ فل اضافہ کمیونسٹوں کی لیب میں بھی چیک کروا لو تو ایسا ہی نکلے گا۔ مطلب ہم اپنے مفروضے نہیں بیان کر رہے، مذہب کی پیدا کی گئی اچھی شخصیت اور انکار مذہب کی حالت میں رہتے ہوئے اچھی شخصیت، ہم اسے اچھی شخصیت کا عنوان دے رہے ہیں۔ ان دونوں کی اسٹیٹ آف سیلف ہوڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان دونوں کے پیس آف مائنڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے سینس آف اونرشپ جو شخصیت میں اچھائیوں کی اونرشپ ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اپنی اچھائی کی اونرشپ لیتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی اچھائی کو اپنے اونرشپ سے نکلنے ہی نہیں دیتا،
تو اب آپ سوچئے اس دو آدمیوں میں تقابل کیجئے کہ ایک آدمی کہتا ہے جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، اور وہ اپنی نیکیاں چھپانے پر جیسے چھپانے کا میں حساس ہے، وہ اپنی خوبیاں اس طرح چھپاتا ہے جیسے دنیا دار آدمی اپنی برائیاں چھپاتے ہیں۔ تو اس کی شخصیت کیا مطلب کہ کسی بھی ہیومن اسکیل پر اس شخصیت کو سراہا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ مطلب آپ فرائڈ کی سائیکالوجی میں بھی لے جائیں، آپ ابو جہل کے آگے بھی اس شخص کو پیش کریں تو وہ سلام کرے گا۔ یعنی ابو جہل سے زیادہ مومن شناس کوئی نہیں تھا، تو دیکھ لیجئے اس نے کیسے کیسے مانا۔ تو خیر، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شخصیت کے انسانی پن اور شخصیت کا بھرا پورا ہونا اور اپنی شخصیت کے ساتھ خود اپنا ہی تعلق، یہ سب چیزیں کچھ اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی؟ مطلب ان کی بنیاد پہ شخصیت پر کب کے اونچے نیچے ہونے کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ مذہبی اصول پر بننے والی شخصیت کے آئیڈیل تقاضوں کو ایکچوالائزیبل بناتی ہے۔ شخصیت کے وہ آئیڈیل تقاضے جو رد مذہب کرنے والے بھی قبول کرتے ہیں، ان کے آئیڈیلز یہاں ایکچوالائزیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ کلینکل دعویٰ ہے، مطلب یہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم بڑک مار رہے ہیں، ہم تو خود کریں کہ ہم نہیں ہیں وہ سب، لیکن ہم اپنے آپ کو مطلب مذہب کے انکار کی دلیل بنانے سے بچنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے ہی معیار پہ کر لو، دو شخصیتوں کو اسکین کر لو۔ تم لوگوں کا تو انسانوں کے بارے میں علم بہت بڑا ہوا ہے اہل مذہب سے، اور یہ صحیح بات ہے کہ آدمی کے بارے میں جتنا علم مغرب کو ہے اتنا علم تاریخ میں کبھی سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم آدمی کو اندر سے جانچ سکتے ہو، اس کا بہترین تجزیہ کر سکتے ہو، اور شخصیت کو کیسا ہو، ایک آئیڈیل شخصیت کیا ہوتی ہے وہ تم لوگوں نے پوری طرح اپنی کتابوں سے لے کر لیب تک میں محفوظ کر رکھا ہے، وہ معیار۔ تو تم چلو انہی معیارات پہ رہتے ہوئے مذہبی شخصیت اور غیر مذہبی شخصیت کے اخلاقی تقابل کو ذرا سا کلینیسائز کر کے دکھا دو۔ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ نتیجہ بالکل یوں نہیں ہوگا زمین آسمان جیسا، یعنی کہ وہ ٹیکنیشین بھی شاید مسلمان ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ اس ہیولے کو دیکھ کے ہوگا۔ ایک یہ کہ ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت بڑی وہ جیسے ایک ایول پروپیگنڈا ہے، اور اسی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ویسٹ میں جو لکھا گیا وہ تحقیقی انداز سے ہے، ہمارے یہاں تو ہر چیز ہم ڈسٹ بن میں سے اٹھا کے جھاڑ پونچھ کے اپنا بناتے ہیں، ہم تاریخ کے ڈسٹ بن کو چننے والے لوگ ہیں، بن کے رہ گئے ہیں۔ تو انہی جن سے لڑ رہے ہیں انہی سے مدد چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم چلو ہمارے اصول شخصیت اور یہ ناپ کے دکھا دو۔ تو ایسا نہیں ہے، مذہب ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسیلٹی رکھتی ہے، یعنی مذہب کا آئیڈیا ایک یونیورسل کنسٹرکٹ ہے، اور یہ تاریخ سے پیدا ہونے والے عروج و زوال اور بگاڑ اور بناؤ کے قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ایسے کئی صدیاں آ سکتی ہیں کہ مذہب غائب رہے۔ تو اسے جیسے ہمارے ایام فطرت کہتے ہیں نا، 600 سال حضرت عیسیٰ سے لے کے وہ ایام فطرت، یعنی حق سے تعلق کا کوئی خارجی ذریعہ موجود نہیں، تو وہ سب ہوگا، وہ مذہب کے اس پر اثر انداز نہیں ہوتا،
کیونکہ مذہب ہسٹری کے ایک نون حصے میں 6 صدیاں اپنے غیاب کی گزار چکا ہے، مطلب ایک روایت میں، شامی روایت میں. تو یہ ہمارے تصور تاریخ کے لوازم میں سے ہیں کہ یہ ایام فطرت ہو سکتا ہے 1000 سال کو ہو جائے، تو ہمیں کیا. آپ سمجھے، یہ میں نفسیاتی بات کر رہا ہوں، یہ اس سے کوئی دلیل نہیں بنا رہا. نفسیاتی بات یہ ہے کہ مذہب اپنے ساتھ تعلق کے تمام امکانات ظاہری طور پر اگر ختم بھی ہو جائیں تو حیران لوگوں کو پر امید رکھتا ہے. تو یہ ہو گیا. تو اب اس میں بھائی اس کو آپ لوگ بھی جیسے اپنائیں نا اس بات کو، کہ جس کا دوسرا جس مرتبے کا ہے ویسا ہی اس کا اخلاق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بات کی ایک طرح کی وجودی دلیل ہے کہ میں بایولوجیکل ڈٹرمنزم کو محسوس کر سکتا ہوں، یا سائیکولوجیکل ڈٹرمنزم کی بھی بات ہو گئی ہے. سارے سائنٹسٹ مطلب میجورٹی اور نمایاں نفسیات ہیں یا جو بایولوجسٹ ہیں وہ سارے ڈٹرمنزم کی طرف ہیں زیادہ تر. اس کے باوجود یہ والا جو نقطہ ہے، یہ احساس کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اور جانتا جو ذہنی دلیل ہے اس میں چاہے وہ آنٹولوجیکل سے لے کے ریلیجس ایکسپیرینس تک جو ایک بنایا جاتا ہے، کوسمولوجیکل ریپٹیلیولوجیکل جو آرگومنٹ ہے اس کی طرف یا اس سے بحث شروع کی جاتی ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے دونوں پارٹیز ہے ان کا. اور جو یہ وجودی دلیل ہے جیسے آپ پیش کر رہے ہیں، جسے ہم بالکل محسوس کر سکتے ہیں، بالکل سامنے کی بات ہے، تو یہ اس طرف کیوں نہیں کام بڑھتا یا اس طرف، جبکہ وہ مان رہے ہیں کہ بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی ہم ڈٹرمائن ہیں، ہم مجبور ہیں. یہ جبر کی بحث ذرا پیچیدہ ہے. جبر ایک واقعہ ہے یا ایک حقیقت ہے، اس سے شروع کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز کو پرٹیکولرائزیشن کی ضرورت ہے، ورنہ وہ محض خیال ہے. وجود پرٹیکولرائزیشن ہے، یعنی وجود تو ایک خیالی یونیورسل ہے نا. تو موجود جو بھی ہوگا وہ محدود ہوگا، مشروط ہوگا. ایک سانچہ اسے چاہیے نا وہ پرٹیکولر ہونے کا. تو یہ سانچہ ایک اینگل سے جبر ہے نا، کہ آپ 4 آنکھیں نہیں بنا سکتے، یا دماغ کے کچھ حدود اور شرطیں ہیں. تو ان حدوں اور شرطوں کا شعور اور ان کے ہوتے ہوئے اس دائرے کے اندر کے اسپیس میں غیر متناہیت کے امکانات ایکسپلور کرتے رہنا، یہ انسان شروع سے اب تک کرتا آ رہا ہے اپنے گیون اسپیس میں، چاہے وہ سبجیکٹ میں ہو چاہے آبجیکٹ میں ہو. تو اسی کو میں مختصر لفظ میں ہی کہہ رہا تھا کہ جبر کا شعور جبر کو ظلم نہیں بننے دیتا. جبر ضروری ہے، جبر محدد ہے نا. حد نہیں ہے تو عدم ہے، حد ہے تو موجود ہے آدمی. تو ان حدود کو جبر کہنا اور ایک منفی مفہوم میں یہ نادانی کی بات ہے. اور یہ تو گویا ہر چیز پہ جیسے ایک نیہلسٹک رویہ اختیار کرنا ہے. ظاہر ہے مجھے ایک سانچے کی ضرورت ہے، مجھے ایک نام کی ضرورت ہے، مجھے ایک شہر کی ضرورت ہے. یہ سب مجھے پرٹیکولرائز کرتے جاتے ہیں نا، یہاں تک کہ میں پھر ثابت ہو جاتا ہے. تو میرا میں ہونا یہ ایک رخ سے جبر تو ہے، لیکن یہ جبر عدمی نہیں ہے، وجودی ہے. تو جبر ایک ہوتا ہے عدمی جس کا مفاد ہوتا ہے عدم، اور ایک جبر یہ ہے جس کا حاصل وجود ہے. تو اس کو میں کیسے منفی کہہ سکتا ہوں؟ تو پھر فری ول کا جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب جبر کی اس تعریف سے فری ول کا ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں. فری ول خود ایک سانچے میں ڈلی ہوئی ہے نا،
اور حدود و قیود رکھتی ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ میں جبر ہے احساس جبر کے بغیر، آبجیکٹ میں بھی جبر ہے احساس جبر کے ساتھ، اور یہ جو احساس دونوں میں مشترک ہے یہ میرا ہے، یعنی میں اپنے اندر جب دیکھوں گا تو میرے اندر جھانکنے کے نتائج وہ مجھے جبر کے احساس کے بغیر ہوں گے، کیونکہ اندر واقعے کا دخل نہیں ہے، باہر واقعہ ہی واقعہ ہے۔ تو میں واقعے کو جب اپنے اندر تحلیل کر کے اس کو واقعہ نہ رہنے دوں، مطلب وہ کوئی تاریخ میرے اندر نہیں چل رہی، میرے اندر چیزیں کرسٹلائزڈ حالت میں ہیں، تو وہ بھی جبر ہے اگر اس اصطلاح میں، کہ یہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا، اندر باہر کی طرح کیوں نہیں ہے، تو یہ جبر ہے۔ تو یہ گویا آپ کس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس پرسپیکٹو سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ جبر کسے کہہ رہے ہیں، میں کیا سمجھ رہا ہوں۔ تو مذہب میں جبر جو ہے وہ منفی معنی میں استعمال ہونے کی تعریف رکھتا ہے، اور اسے اس معنی سے نکالنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ مباحث بے معنی ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے کونیات میں یہ جبر ایک سسٹم ہے، یا وہ بایولوجیکل جبر وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ زبان کی کچھ تنگیاں ہیں یا کچھ کہہ لیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جبر کا شعور اختیار کی دلیل ہے۔ مجبور ہو تو شعور بھی میں مجبور ہو نا، وہ ہم پر ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا میں اپنی حدیں جانتا ہوں اتنا اپنے اختیار کو بڑھا سکتا ہوں۔ فری ول ایک اخلاقی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کا اختیار رکھتا ہوں۔ فری ول نتیجے کو پروڈیوس نہیں کرتی، فری ول بس جو ہے ابھی ثابت ہے یا ابھی نہیں ثابت ہے۔ تو یہ انسان کے لیے جیسے وہ ناقابل شبہ ایک چیز ہے کہ میں کوئی چیز کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، اور اس کو وہ جس طرح چاہے آزماتا رہے۔ یہ جو لوگ جبر والے فری ول کا جو انکار کرتے ہیں نا، یہ باتوں کو خلط ملط کرتے ہیں۔ میں اپنے ذہن سے پہلے ہونے والی اس ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو میرے اعمال وغیرہ کو ترتیب دیتی ہے، اور نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو فری ول ایک طے شدہ اسپیس میں ہوتی ہے کہ یہ کمرہ ہے میرے شعور کا پورا اسپیس، یہاں مجھے زنجیروں سے باندھا گیا ہے یا آزاد چھوڑا گیا ہے۔